بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں کا تارک ہو، بیکار کے کام اور بیکار کی باتوں کو چھوڑنے والا ہو۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں میں اور غیر مفید چیزوں کو اور غیر مفید چیزوں کو چھوڑنے والا ہو۔ یعنی ایمان والا آدمی، جس آدمی کے اندر ایمان پر چلنے کی طاقت اور صلاحیت ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کا مزاج اور ان لوگوں کی عادت ایسی ہو کہ ان کا ہر وہ جو بھی وہ کام کریں اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا مقصد ہو۔ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں بات سمجھائی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، سب میں ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو اور نباتات کو، اور جاندار مخلوق ہے، غیر جاندار مخلوق ہے، اور بہت ساری مخلوقات ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں انسان بھی ایک مخلوق ہے، اور اتنی ساری مخلوقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قسم کی صلاحیتوں کو رکھا ہے۔ جانوروں میں عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں، درختوں میں عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، اور انسان سب سے ہر ایک مخلوق کو اللہ نے عجیب عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ لیکن اتنی ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور مخلوق ہونے کے باوجود اشرف المخلوقات کا جو لیبل دیا ہے، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، یہ دینے کا مقصد اس امت کو پہچاننا ہے، ہم انسانوں کو پہچاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے مخلوقات میں سے ہمیں ہی اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سب سے زیادہ شرافت والی کریم مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں کو قیمتی سمجھنا ہے۔ جب اللہ کے نزدیک ہماری زندگی کی اتنی قدر و قیمت ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، تو ہمیں اس زندگی کو کامیاب کیسے بنانا چاہیے۔ اتنی بڑی چیز ملنے کے بعد اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے قابل کام کرے، اس چیز کو ضائع اور نقصان ہونے سے اس کی حفاظت کرے، وہ آدمی سمجھدار ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اشرف المخلوقات کا مقام ملتے ہی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا جو مقام ملا، یہ کوئی غیر ضروری طور پر نہیں ملا، بلکہ اللہ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیتوں کو رکھا ہے، تو ہمیں ایسی صلاحیتوں کو سمجھتے ہوئے، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری ہر طاقت، ہماری ہر صلاحیت نیک کاموں میں
اور وہ ہر وہ کام جس میں مخلوق کو فائدہ ہو اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، ان جگہوں میں اپنی زندگی کو استعمال کرنا چاہیے، جہاں نہ اپنی ذات کا فائدہ ہے، نہ اپنے مخلوق، نہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کا فائدہ ہے۔ ایسی جگہ پر ہمیں اپنی زندگی کو لگانا یہ اسلام کی خوبی نہیں ہے، یہ ایمان والے کی خوبی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موبائل سوشل میڈیا پر اپنا وقت لگانا۔ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر نیک چیزیں بھی ملتی ہیں اور گناہ کی چیزیں بھی ملتی ہیں اور بیکار کی چیز بھی ملتی ہے، جس سے نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے۔ اب ہم سوشل میڈیا پر گانے وغیرہ سنتے ہوئے بیٹھ گئے تو اس میں ایک ہماری زندگی کی اہمیت کو بیکار کرنا لازم آیا، دوسرا وقت کو ضائع کرنا ہوا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر ہم وہی چیز قرآن سننے میں، احادیث کو سننے میں، اگر اپنا وقت لگائیں گے تو ہمیں کچھ دینی فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید سننا اور پڑھنا یہ بھی عبادت بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح فونوں پر جو ہے گیموں میں اپنا وقت لگتا ہے، گیم کھیلنا، ٹی وی دیکھنا، اس طریقے کی بہت سے اور بھی چیزیں ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو کرنے سے نہ ہمارا دین کا فائدہ ہے نہ ہمارے دنیا کا فائدہ ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جو لمحہ لمحہ ہے، ہر لمحے کو ضائع کرنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کتنے دن کی ہے وہ بات نہیں بتائی، بلکہ یہ بات بتائی ہے کہ کبھی بھی انسان کا وقت آ سکتا ہے۔ جب بھی وقت آئے گا اس وقت میں جو ہے نہ ایک قدم، ایک لمحہ آگے ہوگا، ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو موت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیتے ہیں، پہلے سے طے کر دیتے ہیں، وہ وقت سے کبھی بھی وہ آج تک کسی کی موت ایک لمحہ پہلے ہوئی نہ ایک لمحہ بعد ہوئی، وقت پر ہونے والی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسا جیسا ہماری زندگی کے دن بڑھتے ہیں، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ایک دن کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مہینے کا، پھر اس کے بعد ایک سال کا۔ جیسا انسان کی زندگی میں ترقی آتی ہے ویسا انسان کی زندگی سے ایک لمحہ ختم ہوتے جاتا ہے۔ ادھر سے آگے بڑھتے ہیں تو ادھر سے زندگی ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس پر فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی سے دن، مہینے، سال ختم ہوتے جا رہے ہیں، نامعلوم کب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، کب ہماری زندگی پر فل اسٹاپ لگنے والا ہے۔ اب جتنے دن باقی ہے اتنے دن میں اپنی زندگی کی، اپنی جان کے اور اپنے ایمان کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں اور اس کام کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ ہو اور ہماری ذات کو بھی فائدہ ہو، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ ان چیزوں میں لگا کر اپنی زندگی کو جو آدمی صحیح طریقے سے گزارتا ہے وہ آدمی اسلام کی خوبی ہے، اس انسان کی زندگی خوبی، اسلام کی خوبی ہے، وہ کامل ایمان والا آدمی ہے۔ لیکن عام طور پر یہ جو ہمارے معاشرے میں جو اکثر جو چلتا ہے کہ جب انسان کے جنم دن کا جو وقت آتا ہے اس پر مستقل ایک پارٹی وغیرہ، دعوت وغیرہ ہوتی ہے، یہ بھی فضول چیز ہی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی کہ فضول چیز کو چھوڑ دینا، نہ جس میں خود کا فائدہ ہو، ہمارا خود کا جو فائدہ ہے وہ بھی دینی اعتبار سے ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو اور اس میں دین اسلام کا فائدہ ہو۔ اب یہ جو دعوت جو پارٹی وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا کچھ فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع، پیسہ ضائع، اپنی زندگی کے اوقات بھی ضائع۔ اس پر ہمیں وہاں پر یہ سوچنا چاہیے ہماری زندگی کے 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 20-30 سال گزر گئے، نامعلوم کب زندگی ختم ہوگی، لیکن ہم نے اس زندگی میں کیا کیا؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے؟ کیا ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ کیا؟ ہم نے اپنی قوم کی ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ قدم اٹھایا؟ اب ایسا اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی وہ آدمی جو ہے اس کے اندر اسلام کی خوبی ہے،
اسلام کی خوبی اس کے اندر پیدا ہو گئی، جو حدیث بتائی گئی کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، غیر مفید چیزوں میں اپنا وقت لگانے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے بیکار کی چیزوں میں اپنے وقت کو لگانے سے، اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان پر مرتے دم تک جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے ختم ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب